تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اللہ جل شانہ نے گھریلو زندگی کے نظام کو درست بنانے کے لیے ایک اور بہترین نصیحت فرمائی۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے انسانیت کی بھلائی کے لیے ایک تحفہ ہے۔ شفقت والی، رحمت والی، حکمت والی وہ باتیں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جس پر عمل کرنے سے اس دور میں ظلم و ستم کے، دکھ تکلیفوں کے، گمراہی کے شکار ہونے والے انسانیت نے جیسا امن سکون پایا، آج تک دنیا نے اس امن سکون کی مثال نہیں دیکھی۔ اللہ ہمیں کلام مجید کی باتیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کر ہمیں امن و امان، سکون و اطمینان نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے نگراں بنایا ہے عورتوں کا، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، اور فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ مرد لوگ اپنے اموال کو، کمائی کو، اپنی محنت سے کمائے ہوئے روپیوں کو ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر عورتوں کی بھی اچھی صفات یہ ہیں کہ وہ عورتیں جو نیک پارسا ہیں، اطاعت گزار ہیں، جن چیزوں کی یعنی عزت آبرو کی، ایمان کی، جن چیزوں کے اللہ نے حفاظت کرنے کو کہا ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں بھی وہ ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں، یہ نیک اور فرما بردار عورتوں کی نشانی ہے۔ اور اگر تمہیں اے مردو ان کی نافرمانی کا اندیشہ اور خوف لگے، شک وہم اور کوئی نشانیاں ملیں، تو 3 طریقے اپناؤ۔ فعظوہن، انہیں بٹھا کر، تنہائی میں بٹھا کر انہیں نصیحت کرو، اور سدھر جائیں کوئی مسئلہ نہیں، پھر اسے دنیا میں شیئر نہ کرو۔ واہجروہن فی المضاجع، اور اگر نصیحت سے نہ مانے تو پھر دونوں ایک دوسرے کے لباس، ایک دوسرے کے جز ہے نا، اس جز کو یعنی اپنا بستر کو الگ کر لو، اپنے بستروں کو الگ کرو، انہیں الگ سلا دو، یہ نہیں کہ اسے گھر بھگا دو، نہیں، انہیں بستر الگ کر دو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، بستر الگ کرنے کے بعد بھی مان جائیں تو بہت بہتر بات ہے، پھر ان کے لیے بار بار ٹارچر نہ کرو، انہیں تانے نہ دو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، ان 2 طریقوں سے نہ مانے تو ہلکی سی مار دو، ایسی مار جس سے بدن پہ نشانات نہ پڑیں۔ لاٹھی لے کے جو ہے ہاتھ پر توڑ دینا، سر پھوڑ دینا، اور آج جو دنیا میں ہو رہا ہے ظلم و ستم، یہ اسلام نے نہیں سکھایا، یہ تو ظلم ہے۔ عورت تو مرد کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہیں، اسے ان 3 باتوں سے جب قرآن کہہ رہا ہے تو انشاءاللہ نصیحت ملے ہی گی۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ فرما بردار ہو جائیں، سدھر جائیں، صحیح راستے پر آ جائیں، تو پھر ان کے لیے کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو انہیں پریشان کرنے کا، انہیں بار بار جو ہیں
بلیک میل کرنے کا، ستانے کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ تمہیں تو اللہ نے نگراں بنایا ہے۔ اصل نگراں کون ہے؟ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ جل شانہ بڑا ہی بلند ہے اور بڑی ہی کبریائی والا ہے۔ جب قرآن نے کہا ان 3 راستوں سے سدھار پیدا ہو جائے گا، تینوں راستے اختیار کرنے کے بعد بھی اگر آپس میں انبناؤ بڑھتا جا رہا ہے، اختلاف اور جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، تو پھر صلح کرنے والے کس طرح صلح کریں اور اس کے اصول آداب کیا ہیں، اگلی آیت میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔